वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का फ्लैग लेके फिरती थी, उस पर 6 महीने के लिए यूरोप में और दूसरी दुनिया में पाबंदियां लग गई हैं। 3 तारीख तक फिर उन्हें एक्सटेंशन दी है। वजूहात क्या है सारी कौम को पता है। आज कैबिना में भी ये मसला डिस्कस हुआ है कि जिन पायलट्स के, अब ये बात करते हुए शर्म आती है कि जिन पायलट्स के यानी लाइसेंस ही जाली थे, उनको सस्पेंड कर दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और काबीना ने फिलहाल वो एक और इंक्वायरी होल्ड की है कि वो समरी जब दोबारा आएगी तो काबीना में दोबारा उसको पेश किया जाएगा। जहाज 36 और पायलट 562, जिनमें सैकड़ों के 700-250 के करीब दूसरे लोग बैठ के इम्तिहान दे रहे थे। इस तरह तो वैगनों में भी नहीं होता, मोटरसाइकिलों पर भी नहीं होता। फिर कुछ लोग कहते हैं छुपा लेना चाहिए था। 100 आदमी इस कराची में आपने देखा कि खानदान, तब तो जो खानदान खत्म हो गया, एक खानदान में एक ही आदमी होता है, लेकिन वहां तो कई खानदान खत्म हो गए। अब सिविल एविएशन पाकिस्तान बहुत बड़ा सवालिया निशान है तमाम लोगों को, पाकिस्तानी कौम पर भी। अब पूरी दुनिया क्या सोचती होगी कि हम कौन लोग हैं। बाकी तो हमने झंडे गाड़े हुए अंदरूनी मुल्क मिलावट में, कोई एक्सपायरी डेट मेडिसिन में, हमने प्लाज्मा बेचा, हमने इलेक्ट्रिमरा टीका बेचा, हमने मास्क बेचे, हमने सैनिटाइजर जो है जाली बनाए। मुझे बताइए कि मुंह दिखाने के हम काबिल हैं? एज ए कौम पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क हमें मिला है, उसका हमने ये हाल कर दिया। इनका सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो एयर मार्शल अनवर महमूद खान साहब लाइन पर आ गए, उनसे हम बात करेंगे। एयर मार्शल अनवर महमूद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। सर प्रोग्राम तो फिर करना ही पड़ता है, लेकिन सच्ची बात है कि जो शर्मिंदगी कम मुझे प्रोग्राम करते भी हो रही है कि हम कौन कौन सी जगह रह गई जहां हमने इस बेईमानी, बददियांती, झूठ और फ्रॉड के झंडे नहीं गाड़े। तो जब ये कोई ऐसी कमेटियां बनती हैं तो इतना ये ताकतवर माफिया कि पिछले दिनों एयर मार्शल अरशद साहब को भी आपने देखा कि कहां से कहां इन्होंने फिर उनको परेशान किया। क्या कहेंगे, जरा बताइए कैसे लाइसेंस बनते हैं? आप सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, कैसे होता है ये? नहीं, इसमें लाइसेंसेस तो बजाते खुद फेक नहीं होते, मगर उन लाइसेंसेस को बनाने में लोग बहुत चालाकियां करते हैं। इसमें इंस्टीट्यूशंस के बजाय बंदे का प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, एक साहब होंगे, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, वो किसी मजमून में कमजोर है तो अपनी जगह किसी और को बिठा देंगे वहां पे, या कोई ऐसी बात होगी कि वो पेपर में खुद करने के बजाय किसी और से करवा लिया। कमाल है ये तो। फिर इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है, मुझे बताइए। एग्जैक्टली राइट, अल्लाह आपका भला करे। क्या फ्रॉड हो सकता है? ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये ऐसी है जैसे किसी कंपाउंडर को कहें कि भाई आप आके हार्ट सर्जरी कर लें। हाँ, ये तो बहुत क्रिमिनल वो है, ऑफेंस है, और इसको उस तरह से डील करना चाहिए। एयर मार्शल साहब, मैं अपना खबर में नहीं, हाशमी साहब सवाल कर रहे हैं आपसे। जनाब कैसे हैं सर आप? आपकी दुआ, अल्लाह के फजल। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वाकया है जाली लाइसेंसेस का, ये मौजूदा हुकूमत के जमाने में नहीं हुआ। ये पुराना वाकया है, या नवाज शरीफ हुकूमत का है, या उससे पहले का है। तो उस वक्त इंक्वायरी हुई, उस वक्त कुछ पनिशमेंट भी हुई। और ये जो एक किस्सा पारीना था, इसको हमारे मौजूदा आवाबाजी के जो वजीर है गुलाम सरवर खान साहब, उन्होंने एक किस्सा पारीना को पूरी दुनिया के सामने रखकर क्या कौम के साथ, पाकिस्तान के साथ ज्यादती नहीं की? देखिए, वो कहते हैं कि बात चीजें ऐसी होती हैं कि उनको धोना तो लाजमी है। इसको जो प्रॉब्लम हुआ वो हुआ था, उसको इतना ज्यादा पब्लिक करना, मगर ये याद रखिए। आई एम सॉरी, मैं मुदाखलत कर रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि उस वक्त जिन लोगों को सजाएं दी गई, फिर जो इन्होंने लिस्ट जारी की लोगों की कि जाली लाइसेंस वाले लोग हैं, वो 3-3, 4-4 साल पहले छोड़ के जा चुके हैं, है जी। वो दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं, और उनमें से बेशुमार ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं। तो मेरा सवाल ये है कि एक माजी का जो एक किस्सा था, वो क्या उसको इस मौजूदा जो PIA है और मौजूदा जो सूरत हाल है पूरी दुनिया में, कोरोना की सूरत हाल भी है, इसमें दुनिया के सामने एक पुराने किस्से को रखना
جس پر پنشمنٹ بھی ہو چکی, لوگ بھی غائب ہو چکے, یہ ضروری تھا کہ اس کو دنیا کے سامنے لایا جائے؟ شکریہ آپ کا سوال, میں کوشش کروں گا جواب دوں. آپ اجازت دیجئے کہ مجھے 2 منٹ دیں. اب اس میں یہ ہے کہ یہ خالی لوگ ریٹائر ہی نہیں ہوئے, اس کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا کہ لسٹ بنانے والوں نے بھی کوئی غلطی کر رہی ہوگی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی صاحب کے پلیٹلیٹ زیادہ تھے, چیک کیے تو نہیں ہوئے, اب ہے ہی نہیں. تو یہ قصہ پارینہ نہیں ہے. اب ایک صاحب ہیں, انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہے. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. اب ایک پائلٹ ہیں, اب پائلٹ کے لائسنس 3 قسم کے ہوتے ہیں: کمرشل پائلٹ لائسنس, پرائیویٹ پائلٹ لائسنس, ایئر لائن ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس. اب ایئر لائن ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس جو ہے یہ الٹیمیٹ ہے, یعنی یہ جمبو پائلٹ کے لیے, اور ان کو آپ کو باقاعدہ اس کی تجدید ریگولرلی کرانی پڑتی ہے. یہ ذرا غور سے سنیے. اگر کسی کے پاس کمرشل پائلٹ لائسنس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے پاس پرائیویٹ پائلٹ لائسنس بھی ہے اور کمرشل پائلٹ لائسنس بھی ہے, مگر وہ کمرشل پائلٹ لائسنس کا لمیٹیشن ہے 5700 kg سے زیادہ جہاز وہ نہیں اڑا سکتا. مگر اس بندے کو اگر آپ کو پائلٹ لے لیں تو وہ اس سے وزنی جہاز کو اڑا سکتا ہے. آئی ہوپ یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب اگر یہ اڑا رہا ہے اس میں اور اس ہیویئر لوڈ جہاز کو اڑا رہا اور اس نے ALTP کا لائسنس نہیں کلیئر کیا تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ انٹرنیشنلی بھی الاؤڈ ہے, لوگ بھی الاؤڈ ہے. ایئر مارشل صاحب بات یہ ہے کہ اب خابر نہیں ماشمین صاحب نے ظاہر ہے جب یہ قصہ پارینہ کا لفظ یوز کیا تو سچی بات ہے کہ پھر میں کہتے ہیں ایک دفعہ اگر بندہ نکل جائے چوری کر کے کسی طریقے سے نکل جائے تو پھر اس کو بخش دینا چاہیے. میں تو اس کی بالکل ہی اس کے ایبسولوٹلی اس کے خلاف مطلب میری دلیل ہے. چور کا جب بھی پتہ لگ جائے پھر یہ کہ سینکڑوں جو لوگ اب مر گئے ہیں جی, اور چور کو سزا نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو سینکڑوں چلے گئے ہیں, سینکڑوں ریٹائر ہو گئے, اور ہیں کتنے کو مجھے صرف یہ بتا دیں, کوئی لاکھوں پائلٹ ہیں. 262 کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے, سینکڑوں کیسے چلے گئے. ہم سپورٹ کر رہے ہیں. شاہد اللہ خان یہی کہہ رہے ہیں جانے دو, 10 لاکھ تنہا تو 5 لاکھ دے دو. اور بھائی مامین جی کا گھر ہے, آپ دیکھیں کہ آپ موٹر سائیکل کا لائسنس بنوائیں, آپ 2 سال بعد ایکسٹینڈ کروائیں, کار کا بنوائیں, لاری کا بنوائیں. میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ آج جو پی آئی اے پی آئی اے کے پائلٹس جہاز چلا رہے ہیں ان میں سے کتنے انہوں نے باقاعدہ تھا جن کے لائسنس کلیئر ہیں ان کو الاؤ کر دیا گیا, جو مشکوک ہیں ان کو نہیں الاؤ کیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کو چھوڑ دیا جائے کہ جہاز اچھا چلا لیتا ہے, اور کئی لوگ کاریں اچھی چلا لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لائسنس نہ ہو تو چلاتا رہے, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کو کہہ رہے ہیں کہ سزا ملنی چاہیے ان کو سزا مل چکی ہوئی ہے. نہیں ملی, ابھی کافی لوگ رہتے ہیں. آج کی بات ہے جو انہوں نے کیا باقاعدہ دیکھا. شاہد صاحب میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے مشاہد اللہ صاحب اس طرح سے بات کرے اس موضوع پہ انہیں زیبا نہیں دیتا. ان کا نہ بیک گراؤنڈ ہے, میرا خیال ہے نہیں وہ لگے ہوئے ہوتے, وہ ہم کچھ کام کرتے تھے ویسے سنا یہ نہیں. وہ پی آئی میں اگر کام کرتے تو جہاز کے باہر ہی کام کرتے تھے. اب وہ بتا دینا کیا کرتے تھے کوئی کام. ہاں میرا خیال ہے وہ پی آئی اے لوڈر تھے یا بارگیننگ ایجنٹ تھے وٹ ایور. تو وہ ان کا بنتا نہیں ہے اس موضوع پہ بات کرنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی آئی اے میں اس وقت جتنے پائلٹ ہیں وہ سب کوالیفائڈ ہیں اینڈ دے آر کیپیبل اور آتھرائز ٹو فلائی دی ایروپلین. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو یورپین یونین نے لگایا ہے, یاد رکھیے جب کسی بھی ایئرکرافٹ کی انکوائری ہوتی ہے, کوئی لیٹ سے پیرو میں ہو گیا, ایکواڈور میں ہو گیا, برونائی میں ہو گیا, تو اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ایویشن انڈسٹری میں آل اوور دی ورلڈ اسپریڈ آؤٹ ہو جاتی. اور جب ہماری بھی انویسٹیگیشن ہوئی تو وہ بھی ساری دنیا کو پتا تھا. یہ نہیں ہے کہ اس کو بتاؤ یا نہ بتاؤ, ان کو پتا ہونا چاہیے تھا. مگر اس کے اندر جو بعض ریمارکس دیے گئے ہیں اور اس میں جو لسٹ بنائی گئی ہے وہ لسٹیں ایکوریٹ نہیں تھیں, اس پہ بدنامی ہوئی ہے. اس میں منسٹر صاحب کو یہ چاہیے کہ جس نے ان کو وہ لسٹیں بنا کے دی ہیں جس کیٹیگری میں, ان سے وہ سوال جواب کرے. دوسری بات یہ کہ 860 پائلٹ جو ہیں یہ پی آئی اے کے نہیں ہیں. پی آئی اے میں 500 کچھ پائلٹ ہیں. اب اس کے اندر
جو باقی جو 260 262 پائلٹس ہیں اور ایئر لائنز میں بھی ہیں، فلائنگ کلبز میں بھی ہیں وغیرہ، اور جیسے آپ نے کہا ملک سے باہر یا ملک کے اندر ہیں، یہ ریٹائر ہو چکے ہیں. تو یہ لسٹ جو تھی یہ اتنی ایکوریٹ نہیں تھی، اور اس کا البتہ جو نزلہ گرا ہے CIA کے اوپر یہ بڑا ناگفتہ شدید بھی ہے. ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے. یہی سر میں بات کہہ رہا تھا، یہی بات کہہ رہا تھا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے، میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. تو ایئر مارشل صاحب آپ بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بڑی نوازش. یہ خبر نہیں ہاشمی صاحب، بات درست ہے کہ اس سے زیادہ بدنامی کیا ہو، کاش یہ سے پہلے ہی ہو چکا ہوتا، یا اب یہ ہے کہ یار اسی لیے میری آپ بات نہیں سن، پلیز میری بات سنیں. ایک نواز شریف کے یا زرداری کے زمانے میں ایک جرم ہوتا ہے، کوئی جرم ہوتا ہے، اس کے ملزمان پکڑے جاتے ہیں، چھوڑ دی لسٹیں جاتی، بنتی ہے، چھوڑ دی سزائیں دی جاتی ہیں. نہیں سب کو دی گئی نا، کیا ہو گیا خبر نہیں، یہ کہاں سے آ گئے پھر؟ وہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں نا، دو جو اس وقت میرا ایسا نہیں. سوال، ایک بات آپ کی درست ہے، میرا سوال آپ سے بھی ان سے بھی کیا، انہوں نے کلیئر جواب دیا مجھے، بالکل نہیں، میں انہوں نے یہ مطمئن کہا ہوں. جو لسٹ بنائی ہے وہ کیسے ہمارے محکمہ میں ہوتا تھا، یہ ہوتا ہے جو لسٹ بنانے والے ایک دو بندے، ایک آدمی کا کہ وہ مر گیا تھا، یعنی وہ باقاعدہ آیا، ایسا ہوتا ہے. اس کا مطلب مجھے ایک آدمی میرا کی وجہ سے ساری لسٹ پہلا اور آخری سوال یہ ہے کہ آج جو PIA کے جہاز پائلٹس چلا رہے ہیں ان میں سے کتنوں کی ڈگری جعلی ہے، لائسنس جعلی ہے، صرف یہ سوال میں. انہوں نے یہ کہا ہے اس وقت جو الاؤ کر رہے ہیں وہ درست ہے، جو اس وقت چھانٹی جو ہوئی ہے نا، اس وقت ہے مشکوک بلکہ یس اور نو میں جواب دے. اس وقت کوئی جعلی لائسنس والا پائلٹ جہاز چلا رہا ہے، نہیں چلا رہا، پھر بات ختم ہو گئی. نہیں کیوں گراؤنڈ کیا گیا ہے نا، ان کو ایکشن ہو رہا ہے. چھوڑ تو ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے، آپ بہترین جج ہیں. ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ کل پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. پاکستان اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.